بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ ہی کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو، پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑنے والے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ کبھی اس کی محبت کو محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے کریم رب، یہ دعا آج کے بھٹکے ہوئے خاندان کے لیے، آج کے نافرمان بیٹے کے لیے، آج کے ناراض بھائی کے لیے، ہم سب تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے، خاوند کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیٹے کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس میں نفرتیں ختم کر دے میرے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا مسبب الاسباب ہے، ہم بے شعور اور کمزور ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے ان آزمائشوں سے صبر و ایمان کے ساتھ گزار دے اور ہر مشکل کو آسان بنا دے، ہمیں اس راہ پر چلا جو تیری وسیع رحمت کے اور قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے جس میں قیامت کے یقینی اور انتہائی ہولناک واقعے کو الحاقہ یعنی وہ حقیقت جو ٹل نہیں سکتی کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں پہلی اقوام کی ہلاکتوں کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ نے نافرمان قوموں کو ان کے ظلم، تکبر اور انکار حق کی وجہ سے پکڑا، اسی طرح قیامت کا دن بھی لازماً آ کر رہے گا۔ سورت کے آغاز میں قیامت کی ہیبت ناک ہولناکی کا ذکر ہے کہ وہ دن جب انسان کے اعمال اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش و خرم ہوگا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ حسرت و ندامت کا شکار ہوگا۔ آخر میں قرآن کے ربانی کلام ہونے کی روشن دلیل دیتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا اترا ہوا سچا اور یقینی پیغام ہے۔ سورت کا انداز نہایت جلالی، دل کو جھنجھوڑ دینے والا اور بیدار کرنے والا ہے۔ سورتوں میں اس سورت کا نمبر 69 ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 52 ہیں اور یہ پارہ نمبر 29 میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اصل میں لفظ الحق استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ واقعہ جس کو لازماً پیش آ کر رہنا ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قیامت کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اور پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے تھے۔ ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی شدنی ہے، تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 2، کیا ہے وہ ہونی شدنی؟ اس کی تفسیر ہے، یک کے بعد دیگرے یہ دو سوالات سامعین کو چونکانے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی بات سنیں۔ آیت نمبر 3، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ آیت نمبر 4، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ اس کی تفسیر ہے، کفار مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھتے تھے، اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ تو ہونی شدنی ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو، وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعے کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے۔ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخر کار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل لفظ القاریہ ہے، کرا عربی زبان میں ٹھوکنے، کوٹنے، کھڑکھڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے لیے یہ دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کیے گئے۔ اس کی تفسیر ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 78 میں اس کو الرجفہ یعنی زبردست زلزلہ کہا گیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 67 میں اس کے لیے الصیحہ یعنی زور کے دھماکے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو صاعقۃ العذاب یعنی عذاب کے کڑکے نے آ لیا، اور یہاں اسی عذاب کو الطاغیہ یعنی حد سے زیادہ سخت حادثہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک ہی واقعے کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ آیت نمبر 8، اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ آیت نمبر 9، اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ اس کی تفسیر ہے، مراد ہیں قوم لوط کی بستیاں، جن کے متعلق سورہ ہود آیت نمبر 82 اور سورہ الحجر آیت نمبر 74 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ آیت نمبر 10، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ آیت نمبر 11، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف۔
جس میں ایک پوری قوم اسی خطائے عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری انسانی نسل انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچائے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اسی لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں صرف منکرین کو غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔